میں تلاوت کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، پھر رب نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اپنے اپنے جوڑے کی طرف سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ اور اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور تمہاری کنیزوں میں سے، ان کے بھی نکاح کرو، اگر وہ تنگ دست ہوں تو فکر نہ کرو، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بڑے علم والا اور بڑی وسعت والا ہے۔ اب نکاح جو ہے اس کے بارے میں دنیا کے اندر بڑے بڑے مذہب پائے جاتے ہیں جن مذاہب کے اندر اس نکاح کو اپنی اپنے نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اسلام کے اندر نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھیں نا تو محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام صرف نہیں ہے، بلکہ نکاح انسان کے لیے ایک فطری ضرورت ہے، اور فطری ضرورت جائز اور مہذب طریقے سے پوری کرنے کی اجازت کا نام نکاح ہے۔ اور نکاح بھئی ایک انسان کی فطرت ہے نا، ایک چیز کی ایک مادے کی بنی ہوئی ہے، ایک چیز لوہے کی بنی ہوئی چیز کی اپنے تقاضے، مٹی کی بنی ہوئی چیز کے اپنے تقاضے، پتھر کی بنی ہوئی چیز کے اپنے تقاضے، بندے کی بناوٹ ہی ایسی ہے، چاہے وہ جتنا متقی اور پرہیزگار، چاہے نبی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، عام انسان ہی کیوں نہ ہو، جو انسان ہے اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو انسانی فطرت اور انسان کی فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے سے پوری کرنے کی اجازت کا نام نکاح ہے، اور انسانی بقا اور انسانی تحفظ کے لیے نکاح ضروری ہے، اور نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے نبیوں کے امام نے عبادت قرار دیا۔ اب دنیا میں ایک عیسائیت ہے جس نے رہبانیت کو ترویج دیا، اور اسی طرح ان سے ملا جلا نظریہ ہندوؤں کا ہے، ان میں بھی ان کے وہ جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، راہب ہو گئے، راہب ان عیسائیوں کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ ہندو ان کے پنڈت اور پنڈت تو ہوتا ہے وہ جو بڑا ہوتا ہے، ایک پنڈت سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ان کا، تو انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا وہ رہبانیت کی طرف لے کر گئے۔ اسی طرح بدھ مت، جین مت، ان کا یہ مشترک تصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھر گرہستی کا جو یہ قانون ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، گھر گرہستی کی زندگی روحانیت کے اعتبار سے گھٹیا درجے کی زندگی ہے۔ عیسائیت کے نزدیک اور ہندوؤں کے نزدیک، عیسائی راہبوں کے نزدیک اور عیسائی پادریوں کے نزدیک جو ہے گھر گرہستی کی زندگی روحانیت کے اعتبار سے گھٹیا درجے کی زندگی، اس اعتبار سے ان مذاہب میں اعلیٰ زندگی جو ہے وہ تجرد کی زندگی ہے، یعنی مجرد رہنا، یعنی کہ بالکل تنہا بندے کا رہنا، یہ شادی بیاہ کے بندھن کو یہ مذہب کے بعد
لوگ روحانی ترقی کے لیے رکاوٹ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں اتنے تک روحانی ترقی نہیں ہو سکتی جتنے تک بندہ اس شادی سے پرہیز نہ کرے۔ یہ جو شادی ہے ہندوؤں کے نزدیک اور عیسائیوں کے نزدیک، شادی جو ہے یہ روحانی ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اور شادی بیاہ والا جو بندہ ہے عیسائی معاشرے کے اندر، عیسائیت کے معاشرے میں جو شادی شدہ بندہ ہے، شادی شدہ زندگی گزارنے والا جو بندہ ہے، اس کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا گیا ہے۔ وہ پہلے درجے کا شہری وہ ہے جو شادی نہ کرے، لیکن ہوتا کیا ہے، ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ پہلے درجے کا وہ ہے جو شادی نہ کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو عیسائیوں کے گرجوں میں اور کلیسوں میں عورتیں جاتی ہیں وہ ان پادریوں کے ہتھے ہی چڑھتی ہیں، اور وہ ان خواہشات کو غلط طریقے سے، یار ہے کہ انسان کی فطرت میں وہ خواہشات تو ہیں، تو غلط طریقے سے جب پوری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، روحانیت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے جب اس کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اسلام کے اندر کیا ہے، وہ کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہمیں دین اسلام سکھایا، تہجد پڑھنے کی ترغیب دی، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ ہم عبادات ادا کرتے ہیں، لیکن ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری نماز روزے کی زندگی ہے جس کے اندر ہمیں بڑی روحانی لذت ملتی ہے، لیکن یہ مکمل ہو جائے اگر کسی طریقے سے ہم یہ جو قوت شہوت ہے اس کو ہم ختم کر دیں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اپنی مردانہ قوت کو سرے سے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ چیز ہماری عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یا رسول اللہ، میں عبادت میں وہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، آخر آ جا کے ہم بھی انسان ہیں، انسانی خواہشات ہیں، انسانی خواہشات کے تقاضے ہیں، ہمیں اپنی عبادت کے اندر وہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس قوت شہوت کو ہم سرے سے ہی ختم کر دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، میں تم سب میں تمام میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف رکھنے والا ہوں، واتقاکم لہو، اور اللہ کے لیے زیادہ تقوی کرنے والا ہوں، ولیکنی اصوم، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، وافطر، اور میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، واصلی، اور میں نماز بھی ادا کرتا ہوں، رات کے وقت تنہائی میں کھڑے ہو کے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن ورقد، میں اپنی نیند بھی پوری کرتا ہوں۔ اے لوگوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تقوی والا ہوں، لیکن وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں اپنی 11 ازواج کے ساتھ میں زوجیت بھی قائم کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے تقوی میں کمی آ گئی یا رب کے خوف سے جو میرے دل میں پایا جاتا ہے اس میں کمی آ گئی۔ فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا نکاح کرنا میں محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، جو بندہ اس نکاح سے بھاگے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، فَلَيْسَ مِنِّي، نکاح سے بھاگنے والا میری امت میں سے نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا عیسائیوں کے نزدیک یہ گھر گرہستی کا معاملہ، یہ شادی نکاح، یہ روحانی راستے میں رکاوٹ ہے، ہندوؤں کے نزدیک رکاوٹ ہے، اسلام کے نزدیک روحانی راستہ مکمل ہی شادی سے ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزیں آدم سے لے کر مجھ محمد تک ہر نبی کی سنت ہے۔ کتنی؟ 4۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم سے لے کر مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 4 سنتیں سب نبیوں میں مشترک ہیں۔ پہلی سنت جو تمام انبیاء میں مشترک ہے وہ ہے شرم و حیا کا خیال رکھنا۔
دوسری سنت جو کہ تمام انبیاء میں مشترک ہے، فرمایا وہ ہے مسواک کا اہتمام کرنا، اور تیسری سنت جو تمام انبیاء کے اندر مشترک ہے وہ ہے خوشبو کا استعمال کرنا، خوشبو استعمال کرنا، اور چوتھی فرمایا جو مجھ محمد عربی کے نزدیک اور مجھ سے پہلے آدم سے لے کر مجھ تک تمام انبیاء کے نزدیک جو چوتھی سنت ہے وہ ہے نکاح کا التزام کرنا۔ تو پتہ چلا کہ محض یہ نکاح جو ہے محض انسانی خواہشات کی تکمیل نہیں، صرف فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں، بلکہ فطری ضرورت جائز اور مہذب طریقے سے پوری کرنے کی اجازت کا نام نکاح ہے، اور انسانی بقا اور تحفظ کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے، اور نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت قرار دیا۔ فرمایا اذا تزوج العبد، جب میرا کوئی امتی، میرا غلام، میرا کلمہ گو، میرا کلمہ پڑھنے والا، اذا تزوج العبد، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، استکمل نصف الدین، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، فَلْيَتَّقِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، پھر اسے چاہیے کہ جو بقیہ نصف ہے اس میں اپنی شادی شدہ زندگی کے اندر ڈرتا رہے۔ اور فرمایا نکاح کرنا انبیاء کی سنت، قرآن مجید سورہ رعد آیت نمبر 38 ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب تجھ سے پہلے جتنے رسول آئے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میں رب العالمین نے تمام انبیاء کے لیے نکاح کا کرنا اور اولاد کا رکھنا سنت بنا دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کرنا شریعت کے، پھر یہ ہے کہ نکاح صرف نکاح کی ایک قسم نہیں، نکاح بعض اوقات فرض ہے، بعض اوقات نکاح واجب ہے، بعض اوقات نکاح مستحب ہے، اور بعض اوقات نکاح مکروہ ہے، اور بعض اوقات نکاح حرام ہے۔ یہ سارے تقاضے نکاح میں پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات نکاح حرام، بعض اوقات نکاح مکروہ، بعض اوقات نکاح مستحب، بعض اوقات نکاح واجب، اور بعض اوقات نکاح فرض۔ فرض کب ہوتا ہے؟ جب بندہ چڑھتی جوانی پہ ہو اور اس کے جذبات کہیں قابو نہ آ رہے ہوں، اور اس کے پاس بیوی کو رکھنے اور اس کی بود و باش کا خرچہ بھی موجود ہو، اور بغیر شادی کے اس کا گناہ میں پڑنے کا احتمال یقین کی حد تک ہو جائے، تو شریعت اسلامیہ کے اندر شریعت اپنا کلمہ پڑھنے والے بندے پر نکاح کرنا فرض قرار دیتی ہے۔ یہ آپ نے بزرگوں سے کئیوں سے سنا ہوگا، جناب دعا کریا ہے بچے دا فرض ادا کرنا۔ بچے کا فرض، جب بچہ بالغ ہوتا جائے تو دین کی طرف سے اس کا نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر وہ جوان بھی ہو، خواہشات نفس بھی عروج پہ ہوں، لیکن اپنی خواہشات نفس کو قابو کرنے کا اسے یقین ہو تو پھر واجب ہے، پھر فرض نہیں، کیونکہ وہ اس نے گناہ کیا کوئی نہیں، اور اس کو احتمال بھی یہی ہے کہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان ہے، حضور نے فرمایا نکاح کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، جوانی مجبور کرتی ہے، یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ نکاح کروں لیکن مجبور ہوں، غریب ہوں۔ فرمایا پھر خواہش نفس کو قابو کرنے کے لیے روزے رکھا کرو، جتنے تک نکاح نہیں کر سکتے پھر اتنے تک روزے رکھو۔ تو شریعت اسلامیہ نے وہ خواہش جو انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی برادری ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی امتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرید ہے، جو آدم کی اولاد ہے اس کے اندر خواہش نفس ہے، اور خواہش نفس کو
شریعت کے مطابق اس کی فطری ضرورت کو پورے کرنے کے اہتمام کرنے کا نام نکاح ہے۔ اور اگر یہ نہ کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی۔ اب یورپ کا وہ طبقہ جو گھر گرہستی کی زندگی کو اپنے پاؤں کی بیڑی سمجھتا ہے، ان کا معاشرہ دیکھ لے کہ ان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آج کل تو جناب یورپ اور مغربی تہذیب میں جتنی ان کے جو تھنک ٹینک ہیں، جو سوچ والے لوگ ہیں، جو سوچنے والے ان کے جو لیڈر ٹائپ لوگ، فلاسفر ٹائپ لوگ، ان کی قوم کے بارے میں صحیح سمت سوچنے والے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو معاشرے کے اندر یہ جو ریت پکڑی جا رہی ہے، پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ بغیر شادی کے زندگی گزارنا، اس بغیر شادی کے زندگی گزارنے والے اس لہجے نے ہمارے معاشرے کے اندر برائیوں کے بیج بو دیے ہیں، اور ان کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری نہیں ہوگی، پتہ نہیں کن کی ہوگی۔ حضرات محترم، نکاح کی برکتوں میں پہلی برکت تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، دوسری برکت یہ ہے کہ یہ فطری تقاضے کو پورے کرنے کے لیے شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے، اور تیسری یہ ہے کہ بندے کی گھر گرہستی کی زندگی اس بندے کو ذمہ دار معاشرے کا فرد بنانے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شادی کی برکت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب شادی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی نسل سیف ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کس کس نسل سے آگے جناب پنکچر لگے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کی نسل محفوظ ہو جاتی ہے، نسل در نسل بندہ اپنا شجرہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو نکاح کی یہ برکتیں ہیں، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کے اندر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ خواہش نفس کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اس خواہش کو ختم کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی لا خشاکم للہ، میں محمد عربی تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، واتقاکم زیادہ تقوی رکھنے والا، ولیکنی اصوم وافطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، واصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، میں رات کو سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے تزوج بھی کرتا ہوں، شادی شدہ زندگی بھی گزارتا ہوں، ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا مجھ محمد عربی کی امت سے نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ رابانیت اور شادی سے بھاگنا یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ رابانیت ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ رابانیت ہے اور اس پر وہ قائم نہیں رہے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ جو شادی شدہ زندگی ہے نا، یہ ہماری روحانی زندگی کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ان کا تصور یہ تھا۔ لیکن کیا ہوا جب انہوں نے اس چیز کو اپنے معاشرے میں لاگو کیا تو کیا ہوا؟ برائیاں پھیل گئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ شادی کو آسان بناؤ تاکہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے۔ جوں جوں شادی مشکل بناؤ گے زنا آسان ہوگا، زنا عام ہوگا۔ جس معاشرے میں زنا آسان ہو، شادی مشکل بنا دی جائے، اور شادی کو مشکل دین نے نہیں بنایا، شادی کو مشکل ہماری گھٹیا رسموں نے بنایا۔ وہ تو چلے گئے، 70 سال ہو گئے ان کو یہاں سے گئے ہوئے ہندوؤں کو، لیکن جو شادیوں کی رسمیں چھوڑ کے گئے، ہمارا ناک جو ہے نا، ناک جھوٹا ناک ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، مگر نہیں۔ اگر کوئی چودھری کو بڑا ہی چودھری بندہ اللہ اعلان آج کے اس معاشرے میں کہہ دے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے پر میں نے جہیز نہیں مانگنا، جہیز نہیں دینا، کتنی بےزتی ہوگی اس کی۔ وہ ہو بھی پیسے والا، لوگ تعریف کریں گے الٹا، وہ زمانے گئے، اب لوگ الٹا تعریف کریں گے، اتنی حیثیت والا بندہ
یہ جہیز نہیں مانگ رہا. اور جب حق مار کی باری ہے اور ایک دو دفعہ نکاح دی, اور مولوی جی غریب بندے نے ذرا تھوڑا جہا گھٹ رکھا, میں کہا 10,000 جنہیں چوکا نہیں جناب 4-5 نہ لے لئیے. میں کہا بھائی شریعت کرنا شریعت ٹھیک ہے, مار فاطمی رکھ لو. اور ساڑھے کئی بندیاں سمجھا با مار فاطمی بڑا سوکھا ہے, بس تھوڑا جہا ہے. حضرت فاطمہ جڑا مارا حق مارا وہ تو بڑا تھوڑا جہا ہے جڑا مولا علی نے ادا کیتا, کیونکہ اس وقت قات بھی آئی تو مالی حالت کمزور بھی آئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا نے فرمایا ہاں بھائی حق مار دا بندوبست کر, میرا دل ہے کہ میں اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ تو زہرا دے تیرے نال نکاح کر دیا تے ایدہ مار ادا کرنے. یا رسول اللہ کتنا مار ہے؟ مارے فاطمی ہے 400 مسکال چاندی. 400 مسکال چاندی بندی کتنی ہے؟ 131.5 تولے چاندی. وہ کتنی بندی ہے آج کل دے وٹیاں دے حساب نال؟ 400 مسکال چاندی بندی ہے 1 کلو تے 530 گرام. 1 کلو تے 530 گرام 131 تولے. جڑی مار فاطمی ہے نا 131 تولے. تے آج تھوڑی دیر پہلو میں نیٹ تو ویکھ ہویا چاندی دا ریٹ, میں نے پتا میں تھوڑے سامنے بیان کرنا ہے. مار چاندی دا ریٹ جڑے آدھے ہو مار فاطمی رکھ لویا ہے جی, زیادتی نہ کرے 10,000 چوکا ہونا ہے. مار فاطمی رکھ لویا ہے. چاندی دا ریٹ آج دا فی تولہ 2,757. فی تولہ چاندی دا آج دا ریٹ 2,757 فی تولہ. تو کتنے تولے؟ 131 تولے. دسو کتنے لاکھ بن دیں؟ تھوڑے کول موبائل فٹافٹ کیلکولیٹر مار کے کر سکتے ہو. اور 2,757 ضربے 131 مارو کھا موبائل وہ جے ویچے ہوں جے بول دے رہا دیں ہونڈی کام دیں دے جی 2,62,000. میں کہا چلو جی مار فاطمی رکھ لو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج نال شادیاں فرمائیاں, 4 بیٹیاں گھروں رخصت فرمائیاں. 4 بیٹیاں تے 11 ازواج. انہاں دا جڑا حق مار آئی, جڑا گھٹ تو کسے دا چوکھا ہی کسے دا زیادہ ہی, جڑا گھٹ تو گھٹ آئی 10 درہم. گھٹ تو گھٹ 10 درہم. تے 10 درہم جڑے نے وہ بندے نے 3 تولے 7.5 ماشے چاندی. 3.7 تے فی تولہ 2,757 تقریباً 10,000 روپیہ. چنگا میچ کے لیا ہو تو 10,000 آج کل دا بندا ہے. تے اسی کی مولانا صاحب جناب مار ذرا تھوڑا رکھ لینا غریب ہیں. میں کہا واجیاں والے تے جڑے اولے رہے او کدو آئے. حضرات محترم میرا ہاتھ جوڑ کے جناب کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو غیر شرعی رسمیں ہیں شادیوں میں, اگر ہم یہ ختم کر لیں تو شادیاں آسان ہو جائیں گی. اچھا کئی ہمارے امیر کبیر لوگ نہیں ہیں یہ جو عرب پتی, او جی ہم نے 20 بچیوں کی شادی کر دی ہے جی, ان کا جہیز دیا ہے. مجھے ایک بندے نے فون کیا جناب بیاہ بھی تو دسو پھر کیڈا چنگا کام ہے. میں کہا ایڈا بھی کوئی نہیں ہے. عام ایک تصور ہوتا ہے نا جو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے, عام لوگوں میں یہ تصور ہے وہ بڑی گل ہے. میں کہا ایڈی بھی گل کوئی نہیں. انہوں نے کہا کیویں؟ میں کہا بھی یہ جڑیاں تسی 2 منجیاں نال پیٹیاں نال برتن تے نال جنابا فریج تے ہے یہ تے ہے وہ تے یہ سارا کچھ یہ دین تے آدھا ہی کوئی نہیں دیو. تے جڑی گل دین نہیں آتا او دے تے جڑا تساں خرچہ کیتا ہے او خرچہ کر کے مون دوڑیے زد ہوئے بس دین اللہ ثواب بھی لے لئیے. او ایک کام دین آکھے بھی نا تے میں او کراں تے مون میں دین نو آکھا میں جڑا کام تو نہیں آکھیا او میں کیتا تے ہے میں نے ثواب بھی دے.
تو دین ثواب دینا ہے۔ آپ ان غریبوں کی ویسے خدمت کر دیں اور ان کو کہیں کہ بچی کو تھوڑا سا جہیز دے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک حکمار اور ایک ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی تھی تو حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ شادی کر لی ہے، فرمایا صبح ولیمہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، شادی تو کر لی ہے، نکاح کر لیا، ولیمے کے پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا اولم، میرے پیغمبر کا فرمان عبد الرحمن عوف کی طرف، فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکرے سے کر لو۔ اساں ولیمہ نہیں ران دیتا، اسی ولیمے نو چھک کے ایک دیوں پیچھا لے آ کے مائیوں دی روٹی بنا چھڈی۔ دین بگڑ جائے تو بگڑ جائے، رسم نہ بگڑے۔ ولیمہ سنت راندہ ہے یا نہیں راندہ کوئی ڈر نہیں۔ نکاح تو پہلو تے ولیمہ ہوندہ نہیں، پہلے دیو نکاح ہوندہ، دوجے دیو ولیمہ ہوندہ۔ اور اگر ہم برات کا معاملہ ختم کر دیں، 4-5 بندے لے کے جائیں، ایک تو اگر میرے بیٹے کی شادی ہو، میں نے آپ کو بھی کہنا ہے، ان کو بھی کہنا ہے، ان کو بھی کہنا ہے، انہوں نے میرا منہ دیکھ کر مجبوری میں، بڑی مجبوری میں اپنے ضروری کام چھوڑنے پڑنے ہیں، میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنی پڑنی ہے، ان کی مجبوریاں الگ، میری مجبوریاں الگ، ان کو مجبوراً بلا کے کھانا بھی کھلانا ہے، پھر بچی کے گھر میں ان کو لے جانا ہے، بچی کی مجبوریاں پتہ نہیں وہ اتنے لوگوں کا کھانا دے سکتے ہیں یا کہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی حیا ہو تو کم از کم اگر وہ بیٹی دے رہے ہیں تو جو گھر بیٹی دے رہا ہے ان کے دروازے پہ 100 بندہ بنگار کے تم پھینک رہے ہو کہ چلو ان کی مہمان نوازی کرو، یہ کہاں کا حیا ہے، یہ کہاں کا قانون ہے، یہ کہاں کی شرم ہے، یہ کہاں کی رسم ہے؟ پیغمبر اکرم نے یہ رسم نہیں فرمائی، نہ دین اسلام میں یہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ خوش بخت ہے جو بیٹے کی شادی کرے، برات کا اہتمام نہ کرے، وہی پیسہ اگلے دن ولیمہ کرے، برادری کو بلائے، جن کے سامنے ناک اونچا کرنا ہے وہی کھانے پکا کھا، پتہ لگ گئے ولیمہ سنت پہ آندہ ہے، نہیں ڈکی سکتا تو وہی کھانے بنا لے، ولیمہ سنت پہ ہے نا۔ اور ان میں اپنی برادری والوں کو بھی بلاؤ اور غریبوں کو بھی 5-7 بندے غریبوں کے بھی ضرور بلاؤ، تاکہ امیروں کے ساتھ کچھ غریب ہو جائیں تو سنت پوری ہو جائے۔ 4-5 بندے تو ہونے چاہیے جن سے تمہیں کسی قسم کے نیوندرے کا کوئی لالچ نہ ہو۔ 4-5 بندے ضرور اس میں مکس جب ہوں گے تو ان 4-5 غریبوں کی وجہ سے تمہاری برادری کا کھانا بھی سنت سے ہٹے گا نہیں، وہ بھی ولیمہ سنت بن جائے گا، برادری کا کھلانا بھی سنت سے ہٹے گا نہیں، ان 4-5 بندوں کی وجہ سے۔ اگر 4-5 بندے اپنے دعوت ولیمہ میں شامل کر لو گے تو ان کا صدقہ جو برادری کے لوگ کھائیں گے وہ بھی صرف دنیا داری نہیں رہے گی، وہ بھی دین بن جائے گا، وہ بھی سنت مصطفیٰ بن جائے گی۔ تو حضرات محترم فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کو کہ میرے غلام، میرے صحابی، ویاہ کیتے ہی تے ولیمہ تے بھی کرنا ہی کرنا، چلو ایک بکرا سی، بکرا نہیں دے سکتا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا صحابہ اکرام نے گوشت نہیں بھی دیا، جو دے لیے، جو اس زمانے میں تھا، 7 کھجوریں دے لی، لیکن ولیمہ کیا۔ تو شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ ان کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ ایک حکمار ہے، او جناب تھوڑا جہا انگوڑیا منگوڑیا مولانا صاحب کر لوے، غریب ہے، مگر جی جڑے واجیاں تے سٹتے پے آن او دو، بلکہ میں تے اگلے دن ایک اور نیٹ تے ویکھ رہا سی، ایک بندہ یورپ پلٹ آئی، اس روپیے نہیں میرے سٹے، اس یورو سٹے، یورو، بلکہ ایک شادی یہ دی بھی ہے، میں خود اپنی ان اکھاں نال ویکھیے، انہاں موبائل سٹے نے، موبائل، آئی فون، تو ادھر تو جناب کوئی پیمانہ نہیں۔ اور جب حکمار کی جناب حق بار بچی دا حق کے، بچی لیندی ہے، کوئی اور بندہ نہیں لیندا، اوتھے جناب تھوڑا
ولیمے دی واری ہے، غریبان کوئی نہ، تو بڑے بڑے سیاسی اور عمراء وزراء مشیر وہ سارے کچھ آ رہے ہیں، غریبوں کو کوئی نہیں۔ تو حضرات محترم، ولیمہ سنت، ولیمہ ضروری، حق مار ضروری، نکاح ایجاب و قبول ضروری۔ جو چیزیں ضروری ہیں اگر وہ ہم جاری کر دیں معاشرے میں، نکاح آسان ہو جائے، شادی آسان ہو جائے تو زنا ختم ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب بچہ جوان ہو جائے، جوان ہوتے ہی اس کی شادی کر دو تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے لے کر مجھ پیغمبر تک 4 چیزیں مشترکہ سارے نبیوں کی سنت ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ 4 چیزیں جو سنت ہیں۔ پہلی چیز شرم و حیا کا التزام کرنا، یہ سنت ہے۔ دوسرا مسواک کا اہتمام کرنا، سارے انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ تیسرا عطر کا استعمال، خوشبو کا استعمال، اور چوتھا نکاح کا التزام کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر بڑا پسند ہے، ایک خوشبو بڑی پسند ہے، اور تیسری نیک سیرت عورت مجھے پسند ہے۔ تو یہ جو ہے نا مجرد زندگی اسلام کی نظر میں قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ شادی شدہ زندگی اسلام کے اندر قابل تعریف ہے، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نکاح اور شادیاں بھی اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔